الحمدللہ رمضان شریف کا چاند نظر آ چکا ہے اور بہت خوشی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا۔ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، آج سے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا اور ہم سب اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاک مہینہ پھر سے نصیب فرما دیا۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاک مہینہ ہم تک پہنچایا اور یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، روزے رکھیں اور غربا مساکین کی مدد کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ ویسے تو ہر مہینہ ہر دن عبادت کا دن ہے، گناہوں سے معافی کا دن ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے، گناہوں سے معافی اور توبہ کا مہینہ ہے، لیکن یہ جو رمضان شریف ہے اس میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہی سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی، ہر مسجد میں نمازیوں کی تعداد نظر آئے گی۔ کتنا اچھا ہوتا ہے اور کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہر مہینے میں ہر دن ایسے ہی نمازیوں کی تعداد بڑھے، ایسے ہی مسجدوں میں نمازی نظر آئیں، کیونکہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ رمضان شریف کا مہینہ آتے ہی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ جو بھائی میرے رمضان شریف میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما دے کہ ہر دن ہر مہینے اسی طریقے سے وہ نمازوں کی پابندی کر لیں۔ اس میں ان کا ہی فائدہ ہے، اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے۔ کام آپ کرتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، لیکن عبادت آپ کے لیے پہلے ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت نہ دی جائے، صرف مسلمانوں کے یہاں ہی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے دھرم والے کے یہاں بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ بھی نماز کی چھٹی دے دیتا ہے، نماز کا ٹائم دے دیتا ہے، بھائی آپ نماز پڑھ لو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ملا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ غریبوں کی مدد کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور ایک انسان روزہ بھی رکھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کا یہی معمول تھا، روزہ رکھتا، نمازیں پڑھتا اور شام کو افطاری کے ٹائم وہ افطار کیا کرتا تھا، عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک سائل آیا، ایک سوالی آیا، اس نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ دے دو، میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ افطار کر لوں گا۔ اللہ کے نام پر اگر جو چیز خرچ کی جائے، جو پیسہ دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پیسے میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس انسان کو عروج عطا فرماتا ہے، اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اس کو ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے اللہ کے نام پر مانگا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دو، میں افطار کر لوں گا، میں روزے سے ہوں۔ اس نے سوچا یار ایسے تو روز آتے ہیں اور جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوتا ہے لوگ آ جاتے ہیں اور تمنائیں کرنے لگتے ہیں، اپنی جو ہے فریاد لے کے آ جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹانے لگتے ہیں، میں کس کس کو دوں گا؟ اگر ایسے میں سب کو دیتا رہا تو میں تو غریب ہو جاؤں گا، میں ان کی طرح فقیر ہو جاؤں گا۔ انسان کی الگ سوچ ہوا کرتی ہے، کچھ لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ یہ تو ہر دن مانگنے والے آ جاتے ہیں، یہ تو اپنا بس گھر بھر رہے ہیں، اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو دینے سے مال گھٹتا ہے۔ ارے بھائی وہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے کہ اگر تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اپنا مال صدقہ کرتے ہو، تو وہ مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور وہ مال اور بڑھا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والی چیز، اللہ کی راہ میں آپ کی کوئی چیز کو صدقہ کر دیں تو وہ گھٹا نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں نہیں دے سکتا، ایسے میرے دروازے پر روز آتے ہیں، روز تمہاری طرح کہتے ہیں
میں کس کس کو دوں گا؟ ہر دن اگر اسی طریقے سے میں بانٹتا رہا نا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا آپ یقین کریں میں روزے سے ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیں، میں اپنا افطار کر لوں گا۔ اس نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں تو بس مانگنے سے مطلب ہے، تمہیں تو بس فریاد کرنے سے مطلب ہے، سوال کرنے سے مطلب ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ پورا دن سوتے رہتے ہو اور شام کو جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس افطار مانگنے کے لیے چلیں، لوگ افطار دے دیں گے۔ تم تو مال جمع کر رہے ہو، تم تو پیسے جمع کر رہے ہو، کھانا جمع کر رہے ہو، اپنے جانوروں کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اس طریقے سے اس نے باتیں کی۔ اس نے سیدھے سے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا تم چلے جاؤ، اس نے ڈائریکٹ منع بھی کر دیا، اور دوسری چیز یہ کہ اس کو ذلیل کر دیا، اس کو رسوا کر دیا۔ اللہ کے نام پر مانگا تھا، اس نے منع کر دیا، ذلیل و رسوا کیا، اور کہا اگر نہیں نکلے تو دھکے مار کے نکال دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہیں دیتے ہو کوئی بات نہیں۔ اپنا سارا معاملہ، اپنا سارا حال اس نے اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ سب بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے، کون کیسا ہے، میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں، اللہ سب جانتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا تو میں افطار کروں گا۔ اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب اس نے کیا کیا، افطار کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، نماز پڑھی، اس نے افطار کیا، نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد جو بھی اس کا معمول تھا وہ اس نے کیا۔ اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، تراویح ادا کی، اپنے گھر پر آیا، سو گیا۔ سو گیا، جب آنکھ لگی تو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی، قیامت برپا ہو گئی، اور اس کے جو اعمال ہیں وہ ایک ترازو میں رکھے ہوئے ہیں، اعمال تولے جا رہے ہیں۔ اس نے کیا دیکھا کہ اعمال بکھر رہے ہیں، اعمال ادھر ادھر گر رہے ہیں، بکھر رہے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ میں نے تو عبادت بھی کی، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے پابندیاں کی ہیں، لیکن میرے جو اعمال ہیں وہ بکھر رہے ہیں، ایسا کیا ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ واقعی تو نے عبادت کی ہے، واقعی تو نے روزے رکھے ہیں، تو نے نمازیں ادا کی ہیں، لیکن تو نے اللہ کے ایک بندے کو ذلیل کیا ہے، تو نے اللہ کے ایک بندے کو رسوا کیا ہے۔ تیرے دروازے پر اللہ کا ایک بندہ آیا تھا، اس نے اللہ کے نام سے تجھ سے سوال کیا تھا، تجھ سے افطاری کے لیے کچھ سامان مانگا تھا کہ وہ روزہ افطار کر لے، لیکن تو نے نہیں دیا۔ صرف تو نے منع ہی نہیں کیا بلکہ اسے رسوا بھی کیا، اسے ذلیل بھی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی مانگے پھر وہ بندہ اسے رسوا اور ذلیل کر کے بھیج دے۔ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے، اگر دروازے پر کوئی مانگنے والا پہنچ جائے تو سمجھتے ہیں کہ مال گھٹ جائے گا، اس کو ایک کٹوری دو کٹوری آٹا دینے میں بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا گھٹ جائے گا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے جسے ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ اگر کسی کے دروازے پر دن بھر میں 100 بھی فقیر آتے ہوں، 100 بھی غربا اور مساکین آتے ہوں، اور اگر وہ 100 کو بھی واپس نہ لوٹائے، اپنے مال سے کچھ نہ کچھ دے دے، تب بھی اس کا مال گھٹے گا نہیں بلکہ اس کا مال اور زیادہ بڑھے گا، اس میں برکتیں ہوں گی۔ لیکن ان کے مائنڈ سے یہ نکالنا پڑے گا نا، اس کو اپنے ذہن سے یہ باہر نکالنا پڑے گا کہ مال دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال دینے سے مال بڑھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے دروازے پر آج کوئی آتا ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کیا دوں آپ کو، آگے بڑھ کے دیکھو۔ ڈائریکٹ یہی ہماری زبان پر نکلتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، آگے بڑھ کے دیکھو۔ ارے بھائی تیرے یہاں ساری چیزیں موجود ہیں، سارا کچھ ہے، پھر بھی تو کہتا کہ ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھے ساری چیزیں دی ہیں، سب کچھ عطا کیا ہے، پھر بھی اس کا بندہ تیرے دروازے پر اس کا نام لے کے مانگ رہا ہے تو کہتا ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو مال پھر نہیں بڑھتا ہے، پھر وہ مال گھٹا کرتا ہے، اور اس مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ مال ایسے ہی برباد ہو جایا کرتا ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو سکے پھر وہ کس کام کا مال ہے؟ تمہارے یہاں ساری چیزیں موجود ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں ہے، آگے بڑھ کے دیکھو، اس کے دل سے بھی دعائیں نہیں نکلتی ہوں گی۔ تو کبھی غریب مجبور مظلوم کی بد دعائیں نہ لیا کریں۔ غریب مجبور مظلوم کی اگر دعائیں لیا کریں گے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ان دعاؤں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بنا دے گا،
اور اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے، تمہارے گھر میں بہت زیادہ برکتیں ہوں گی۔ تو اس نے ذلیل کیا، تو فرشتے نے کہا کہ تو نے اسے ذلیل کیا، رسوا کیا، وہ روزے سے تھا اور اس نے افطار کے لیے تجھ سے کچھ مانگا تھا، تو نے کچھ بھی نہیں دیا اور ذلیل اور رسوا کر کے بھیج دیا، یہی وجہ ہے کہ تیرے اعمال بکھر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ آ گیا، آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو بہت ڈر چکا تھا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار، اے مالک، اے مولا، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ دروازے سے فقیر کو بھیج دوں گا تو اس کا کوئی جرم نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج سے میرے دروازے پر کوئی فقیر آئے گا نا، اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا لوں گا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا کروں گا۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے پروردگار، تو نے سب کچھ عطا کیا ہے، تیری عطاؤں کی مجھ پر کمی نہیں ہے، تو نے بہت عطا کیا ہے، بہت عطا کیا ہے۔ اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں میرے دروازے پر کوئی آئے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تیرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں، تجھے بخشنے والا میں ہوں، تو آ تو صحیح۔ بندہ ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے تیرے۔ ایک سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جیسے اس کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العبد ہوتا ہے۔ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، معاف کرے یا نہ کرے۔ لیکن حقوق العبد جو ہوتا ہے وہ جب تک بندہ اسے معاف نہیں کرتا ہے نا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو ذلیل اور رسوا کر کے اسے مجبور کر دیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کے پیسے کھا لیے، کسی کو ناحق آپ پریشان کر رہے ہیں، اس کا دل دکھا آپ کی وجہ سے، تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں طلب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اسی رات کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور سچی توبہ کی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد صبح یہ تلاش کرنے لگا اسی انسان کو، اسی فقیر کو۔ کئی دن اس نے تلاش کیا، اس کے بعد وہ ایسی جگہ پر ملا جہاں پر غربا اور مساکین ان کا ڈیرا لگا ہوا تھا، وہیں پر سارے لوگ مانگنے والے جمع تھے، تو وہیں پر وہ بیٹھا ملا۔ اس نے اس کے پاس جا کے اور اس سے معافی طلب کی اور کہا مجھے معاف کر دے بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، بھائی مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ارے میرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس ٹائم بھی تمہیں کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا، تم نے منع کر دیا تو کوئی بات نہیں، میں نے ساری شکایت اللہ کو پیش کر دی کہ اے اللہ تو ہی جان، کیونکہ میں اپنا سارا حال، اپنا سارا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیتا ہوں، اور جو اپنا سارا حال، جو اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیا کرتا ہے۔ اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، اور ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم اگر سارا معاملہ، سارا حال اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اس کو نپٹ، تو ہی اس کا بدلہ لے، تو اللہ تعالیٰ ظالم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہاں، مظلوم کی بد دعا بہت اثر رکھتی ہے۔ ادھر مظلوم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم نہ بنائے، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کی صف میں نہ کھڑا کرے۔